بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس اقبال کے 21 غیر سنجیدہ سوالوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کوٹ بتانا چاہتا ہوں۔ فرانسس بیکن نے کہا تھا کہ سائنس کا کم علم انسان کو ایتھیسٹ کر سکتا ہے اور اس کا گہرا علم انسان کو خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ اور آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ہمارا تمام سائنس کا علم ایک اسکول گوئنگ بچے سے کے علم سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اب میں آپ کو ٹالسٹائی، جس کا تعلق رشیا سے تھا، اس نے ایک بار کہا کہ زندگی تصور خدا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خدا کی تلاش کے خیال نے مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ بخشا۔ زندگی کا لطف خدا کو جاننے اور پہچاننے سے ہی ہے۔ خدا کا ساتھ نہ ہو زندگی میں رہ ہی کیا جاتا ہے۔ جو خدا کو جان لیتا ہے پھر اس کے بغیر اس کی زندگی محال ہو جاتی ہے۔ یہ ٹالسٹائی جو رشیا کے ایک دانشور، جینیس اور فلاسفر اور ناول نگار تھے، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں ڈیبیٹ بھی ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، کنفیشن، اور اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر پر اسی لیے سلیب کا نشان نہیں ہے۔ اب اویس اقبال کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو ان کے تمام 21 سوال غیر سنجیدہ ہیں، اور اس میں بدتمیزی کا عنصر بڑا واضح ہے، اور پھر اس میں یہ ٹھٹھا اور مذاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایک سیریس سوال کرنا چاہتا ہوں اویس اقبال سے کہ آپ نے کیا ہندوازم کی بت پرستی نہیں دیکھی، آتش پرستوں کی آتش پرستی، اور عیسائیوں کی موجودہ عیسائیت اور یہودیوں کا زائنزم نہیں دیکھا؟ آپ کو صرف پاکستانی فوج، کاکول اکیڈمی، اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن کے خلاف ہی کیوں آپ پیچ و تاب کھا رہے ہیں؟ پھر آپ خدا کے منکر ہیں، یہ باقی تفصیلات دین پر اتنا زور کیوں؟ کیا یہ کند ذہنی کا ثبوت نہیں ہے؟ ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ جب انہوں نے یہ بات کی کہ اسلام جو ہے یہ دین فطرت کیسے، کیونکہ اذان سے نوجوان بھاگتے ہیں اور موسیقی کی طرف بھاگتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایف ایس سی کر رہے تھے، اس وقت آپ کو جس طرح بائیولوجی، فزکس اور کیمسٹری پڑھنی چاہیے تھی، میرا خیال ہے کہ آپ موسیقی سنتے رہے ہوں گے، اسی لیے آپ کے اتنے مارکس نہ آ سکے، بی فارمیسی میں داخلہ لینا پڑا، اور آپ کو کسی میڈیکل کالج نے قبول نہیں کیا، ورنہ آپ کنگ ایڈورڈ میں ہوتے، آج کارڈیالوجسٹ ہوتے، آج آپ کوئی ایک اچھے لیول کے سرجن ہوتے، مگر آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو کتابیں پکار رہی تھیں اور آپ دوسری دلچسپیوں میں مشغول ہوں گے، اسی لیے آپ میرٹ پر نہ آ سکے۔ انسان یہاں امتحان دے رہا ہے، اس لیے اس کو کنٹرول ہی کرنا ہوگا اپنے آپ کو، یا نہیں۔ آپ نے کہا کہ جنت میں اکتاہٹ ہو جائے گی۔ قرآن میں صاف واضح لکھا ہوا ہے کہ جنت میں اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا وہاں تخلیقی سرگرمی کے لیے کیا سامان ہوگا، اگر آپ یہ چاہیں گے تو ایسا ہو جائے گا، کیونکہ وہاں انسان جو کچھ چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ ایک آپ نے سوال کیا تھا اپنے کسی اور پروگرام میں کہ ٹائم اینڈ سپیس نہیں تھا تو خدا نہیں تھا۔ ایک بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ وہ آپ کے علم میں ہی نہیں ہے شاید۔ جنت میں ٹائم ہی نہیں ہوگا اور آپ وہاں ایگزسٹ کریں گے۔ اب اس میں پھنس جانا اور اسی پر سوچتے رہنا، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے۔ وہ اس لیے کہ آپ کے ذہن کو میٹر کے کلچز چھوڑ نہیں رہے، اور آپ اس سے آگے جا کر سوچ ہی نہیں سکتے۔ جیسے اکبر
اعظم مغل ایمپرر کے زمانے میں کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح ہوائی جہاز ہوگا اور لوگ اس میں بیٹھ کر امریکہ میں چلے جائیں گے، یہاں بیٹھ کر وہ کسی دور دراز علاقے میں ہزاروں میل دور بات کر سکیں گے۔ اس وقت کے اویس اقبال اس ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، اور آج آپ کے سامنے، اور ٹھہریے ابھی چند سال نینو ٹیک کا دور آنے والا ہے، بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو اس دنیا ہی میں مل جائیں گے۔ لیکن میں دوبارہ اس بات کو ینگسٹرز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اویس اقبال وہ صاحب ہیں جو ایف ایس سی کے ڈنگے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے سائیکو کیس ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن کے، اور پھر ان کو ایسا انٹلیکچولی کا ایک بھوت سوار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ صاحب بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اب آپ ان کے سوالوں کے ذرا سوچیں، کہ ذرا غور کریں آپ۔ مثال کے طور پر جبرائیل نور سے آدمی کے روپ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ بھائی جب آپ خدا کو ہی نہیں مان رہے، ہم خدا میں بلیو کرتے ہیں، تو وہ خدا ایسا کر سکتا ہے، بس دیٹس آل۔ اچھا جی، 4 فرشتوں کے علاوہ باقی فرشتوں کے نام کیا ہے؟ بھئی ہمیں کیا پتہ کیا نام ہے؟ ہم کوئی فرشتہ شماری کے محکمے کے ملازم ہیں؟ اور پھر ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں اس کی بالکل بھی کوئی، ہمارے ایمان کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن انسانوں پر حاوی کیسے ہیں؟ وہ کس نے کہا حاوی ہیں؟ نہ آپ کے پاس علم ہے، نہ عقل ہے، آپ کو ایف ایس سی کی سائنس سمجھ نہیں آئی، اور اب آپ جینیٹکس کے بھی رشتہ دار بن گئے ہیں، آپ فلسفی بھی آ گئی آپ کو ایک دم، آپ ایک ہسٹورین بھی بن گئے، اور پھر آپ ایسی وہ دور دراز کی وہ کہانیاں لاتے ہیں، اسرائیلیات، اس کی روایات، کہ جی وہ جبرائیل کسی شخص سے ملے اور اس سے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ جبرائیل کہاں ہے۔ او بھائی کہاں کی کہانیاں سنا رہے بچوں کو، نہ کوئی اس کے آگے نہ پیچھے کوئی اتھینٹسٹی، نہ اس کی کوئی سند۔ اور پاک فوج نے جی بمباری کی، قرآن پاک شہید ہو گئے، اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ اندازہ کریں کہ حفاظت قرآن کا کانسیپٹ اس شخص کے نزدیک یہ ہے۔ اپنا آئی کیو چیک کروائیں، یا کسی معالج سے ملیں، دماغی امراض کے معالج سے۔ اور وہ بچوں کی دنیا اور نونہال اور تعلیم و تربیت کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب وہ پڑھنا چھوڑ دیں، اور اب آپ بڑے ہو گئے، شرم ہی نہیں آتی۔